illallah everyone بالکل ٹھیک ہے یہ وہ ذرا کہ ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر یعنی جمعرات جو ہے وہ سورج ڈوبنے سے لے کر جمعہ سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو کہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ, آپ نے وقت دیا اپنے پیج کے لیے. ہم تو یہی چاہتے ہیں آپ جتنا ہو سکے وقت دیا کریں. لوگ آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بھی پوچھنا چاہتے ہیں. کچھ سوالات ہیں آپ کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہ ایک سوال ہے, کیا قضائے عمری بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تبسم کا سوال ہے. اصل میں یہ ہے کہ جو قضا عمری ہے نا, اب ظاہر قضا عمری فرض ہے نا قضا, تو جو فرض ہے تو اب اگر وہ بیٹھنے کھڑے ہونے پر قادر ہے, یعنی جیسے وہ عام نماز جو اس کے لیے فرض ہے اس میں وہ کھڑے ہونے پر قادر ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ قضا میں وہی اس کے لیے حکم ہے. البتہ کہ جب اس کی نماز قضا ہوئی تھی, جیسے یوں سمجھے کہ کسی نے 2016 کے جنوری میں اس نے قضا نماز اس کی نماز قضا ہوئی, اس نے نماز چھوڑ دی جنوری کے مہینے میں. اب جو ہے وہ فروری میں اس کی طبیعت خراب ہوئی, یعنی اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ اب جو ہے وہ اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے, یعنی اس کی ایسی حالت ہو گئی. تو اب اگر وہ جنوری والی بھی قضا اگر کرے گا, جنوری کی بھی قضا کرے گا, تو اب وہ اشارے سے قضا کرے گا. جو اس وقت وہ فرض نماز ادا کر رہے ہیں نا جس کنڈیشن میں, اسی کنڈیشن میں وہ تو ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر مثال کے طور پہ فروری میں اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ اشارے سے نماز پڑھنے پر قادر تھا مگر اس نے نماز چھوڑی, اب یہ ہو گیا مارچ میں صحت مند. اب اگر مارچ میں جب یہ ادا کرے گا اپنی فرض نماز ادا کرے, قضا کرے گا, تو اب یہ وہی کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا. بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے یہ قضا وغیرہ جو بھی ہے بلا اجازت شرعی. واللہ تعالی علم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے حاجی علی رکن شورا بھی آ گئے ہیں. ماشاءاللہ, مرحبا آپ کو بھی. ماشاءاللہ بہت سعادت ہے سوشل میڈیا پر جو اس وقت ناظرین ہیں کہ جانشین امیر اہل سنت اس وقت براہ راست ہیں یہ اپنے سوشل میڈیا پیج پر, اور جو اس وقت لائیو ہے ہمارے ساتھ, ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اس وقت الحمدللہ روئے زمین پر شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم عالیہ اتنی بڑی دعوت اسلامی اور اللہ کی رحمت سے اتنے مریدین, محبین, طالبین, اور ان کے اس وقت روئے زمین پر ایک ہی جانشین امیر علیہ سنت شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری المدنی دامت برکاتہم عالیہ. تو اس وقت یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ لائیو ہیں اور ماشاءاللہ سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے. تو مزید بھی جو سوال آپ وغیرہ بھیجنا چاہیں تو آپ بھیجیے گا, انشاءاللہ جو ممکن ہوگا شہزادہ حضور انشاءاللہ جوابات عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ایک سوال
ہے سگے اتار ہیں، سلام کہہ رہے ہیں آپ کو پہلے تو۔ وعلیکم السلام۔ یا سیدی میرے ماں باپ اور ساری امت کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ آپ یو کے کب تشریف لائیں گے؟ یورپ والوں پر تو کرم کر دیا، ہم پر بھی کرم فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ دیکھیں جب انشاءاللہ عز و جل جہاں انسان کے سانسوں لمحات لکھے ہوں گے وہاں پہنچ کے رہے گا، تو جب نصیب میں ہوگا تب وہاں بھی انشاءاللہ آنا ہو جائے گا، یو کے بھی اچھا انشاءاللہ۔ ویسے آپ جو سفر فرماتے ہیں تو اپنا جدول آپ خود ہی بنا لیتے ہیں؟ نہیں، جو تنظیمی طریقے کا ہے اس کے مطابق۔ کیا طریقہ؟ ظاہر ہے کہ ابھی جدول شورا وغیرہ بناتی ہے، پھر یہ کہ جو شورا بھی ظاہر ہے کہ جو بین الاقوامی جو مجلس ہے اسی کے ذریعے ہوتا ہے، مجلس بیرون ملک اسی کے ذریعے۔ ذرا آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب سندھ کا جو جدول ہوتا تھا، اندرون سندھ کا معتکفین سے ملاقات کا، تو ظاہر ہے وہ سب ذمہ داران کی ترکیب کے مطابق ہوتا تھا۔ یہ تو مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ میں نے خود بھی جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کی ہے۔ الحمدللہ جو دعوت اسلامی کے اصول شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے عطا فرمائے ہیں، ظاہر بات ہے کہ سب تنظیمی طور پر تو جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہے وہ پابند ہے ہی، لیکن یہ تو شہزادے ہیں، امیر علیہ سنت کے جانشین ہیں، اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تنظیمی اصولوں کی جو ہے وہ پابندی ان کے ساتھ سفر میں دیکھی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کہیں سفر کر رہے ہیں، شہر میں تقریباً پہنچ ہی گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں جو وہاں کے مقامی ذمہ داران ہیں وہ منع کر رہے ہیں کہ اب یہاں ترکیب مناسب نہیں ہے کسی بھی وجہ سے۔ تو الحمدللہ بارہا ایسا دیکھا کہ جانشین امیر علیہ سنت نے کیوں کا سوال نہیں کیا، یار کیوں؟ شہزادے ہیں، پیر زادے ہیں، پوری تحریک ان کی ہے، لیکن الحمدللہ امیر علیہ سنت کے اپنے والد محترم کے بنائے ہوئے اصول، کیونکہ مرکزی مجلس شورا امیر علیہ سنت نے بنائی، بلکہ شورا تو بہت یعنی کہ سن 2000 میں بنی ہے، اس سے پہلے بھی شہزادے حضور کے ساتھ یہ سفر کی سعادت ملی۔ امیر علیہ سنت کے بھی سفر دیکھے تو اس میں یہی تھا کہ جو اس شہر کے نگران ہیں، ذمہ داران ہیں، جو جدول بنے وہ ان سے پوچھ کر بنے، اور جہاں جائیں وہ ان کی مقصد اطاعت ان معنوں میں کہ ان کے بس پیچھے پیچھے کیا کرنا ہے۔ یہ تو اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ دعوت اسلامی انہی کی، اور یہ اس قدر الحمدللہ شفقتیں فرماتے ہیں۔ اصل میں جو نا وہ میرے پاس امیر علیہ سنت کی اب بھی تحریر موجود ہوگی، جیسے مدنی قافلے میں سفر کے حوالے سے تو امیر علیہ سنت نے ہی مجھے لکھ کر دیا تھا کہ ایک تو یہ کہ جو جدول باب المدینہ میں بنے اسی کے مطابق چلنا ہے، جدول کا بھی فالو اپ کرنا ہے، یعنی جدول پہ بھی بالکل کاربند رہنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر مدنی قافلہ ہے تو وہ جدول کے مطابق رہے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر اور کوئی اگر ترکیب ہے جیسے بیانات وغیرہ کے لیے جانا ہے، چونکہ وہ مدنی قافلہ نہیں کہلاتا ہماری تنظیم اصطلاح میں، جیسے بیانات وغیرہ کا جدول یا جو بھی ہوتا ہے یعنی جو دعوت اسلامی کی دیگر مصروفیات، تو اس میں بھی امیر علیہ سنت کی طرف سے تحریر تھی کہ جو جدول باب المدینہ سے بنے تو اسی پر رہا جائے۔ ایک تو یہ دوسرا یہ تیسرا یہ کہ جب باب المدینہ میں علاقائی سطح پر جب وہ جیسے کسی کی جیسے شادی ہوئی یا کوئی سفر مدینہ ہے کسی کا، یا کسی کے گھر میں کوئی تقریب ہے، تو اب وہ چونکہ وہ محافل وغیرہ کرواتے تھے، اجتماعی ذکر و نعت وغیرہ، تو اس میں امیر علیہ سنت کی طرف سے جو ہے وہ مجھے فرمان تھا کہ جہاں بھی جانا ہو تو وہاں کے علاقائی نگران کی پرچی ہونی چاہیے، آپ اس کے گھر جائیں گے، اس کے علاوہ معذرت کر لینا۔ اور میں نے امیر علیہ سنت کو بھی میں نے دیکھا، امیر علیہ سنت کا یہی میں نے طریقہ دیکھا، جیسے کسی بھی شہر میں گئے تو جو وہاں کے ذمہ دار کہتے تھے امیر علیہ سنت اس کے مطابق چلتے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ امیر علیہ سنت جو ہے ان کے ماتحت ہو گئے، چونکہ ایک شخص کو ذمہ دار ہم نے بنایا ہے تو اس کا اعتماد بحال کرنا اور اس نظام کو دوام دینا، اس نظام کو قائم رکھنا، یہ ہمارا کام ہے کہ آج ہم اگر اس کی مانیں گے تو ہمارے ماننے والے جو نا وہ بھی اسی طرح چلیں گے۔ یہ چیز میں نے امیر علیہ سنت سے سیکھی ہے، مطلب خود ان کے پیچھے چل کے لوگوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ بھی ان کے اصل اس کو ہم پیچھے چلنا نہیں کہیں گے، اچھا پیچھے چلنا نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ اہمیت دینا، اطاعت بھی اس کو نہیں کہا جائے گا، اہمیت دینا۔ اب جو امیر علیہ سنت کسی کی اطاعت کرنے سمجھ نہیں آتا نا، صحیح بالکل،
کہ ایک قانون بنا دیا نا. اب دیکھیں کہ ایک مثال دینا دنیاوی مثال کہ وزیر اعظم بھی اگر آئے گا کسی علاقے میں, ایس ایچ او اگر منع کر دے گا کہ یہاں وزیر اعظم نہ آئے ابھی سیکیورٹی پرابلم ہے, تو کیا ہوگا؟ نہیں ہے. حالانکہ ایس ایچ او کی کیا حیثیت, دنیاوی طور پہ دیکھا جائے کیا حیثیت, تو اس کو ایس ایچ او کس نے بنایا ہے؟ حکومت نے بنایا نا. تو یہ ایک نظام ہے. تو امیر اہل سنت نے ہمیں یہ تنظیمی نظام دیا ہے, تو اس کو چلانا, اس پر عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے. آپ یہ ابھی کہہ اور رہے تھے ہم کہ- نے جو وہ جس ذمہ دار پر اعتماد کیا, اب اگر ہم اس پر اپنی اگر چلائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی, پھر وہ بیک ہونے کی کرے گا. یہ میری تو چلتی ہے نہیں. اچھا, دوسرا ہے کہ پھر اسی طرح دیگر لوگ جو ہے وہ پھر اپنی من مانی کریں گے. تو اس لیے امیر اہل سنت سے یہی سیکھا ہے کہ اپنے ذمہ دار پر اعتماد کیا جائے اور ان کی ترکیب کے مطابق چلا جائے. اچھا, اب جیسے حاجی علی نے جیسے یہ کہا کہ اگر شہر میں پہنچنے لگے تو پھر جو ہے وہ اگر انہوں نے کہا کہ ابھی نہ آئے تو ٹھیک ہے ہم بیک ہو جاتے تھے, مگر بعد میں ہم پوچھتے تھے بھائی کیا وجہ تھی, ایسا کیا مسئلہ تھا. اس وقت نہیں, جو اس وقت ظاہر ہے کہ اس وقت کنڈیشن نہیں ہوتی. اب جیسے ایک بار کا تو مجھے یاد ہے, ایک بار ایمرجنسی ہو گئی تھی, تو ٹھیک ہے ہمیں کہا تھا کہ ابھی آپ نہ آئیں, چونکہ وہاں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا تھا کہ وہ کہیں لاش لٹک رہی تھی جہاں ہمیں جانا تھا, اور وہاں کوئی اس طرح کے خطرات بھی ہو گئے تھے. تو ہمیں بعد میں پتہ چلا بھائی یوں ہو گئے. خیر ہم تو پھر جو ہے وہ کہیں محفوظ مقام پہ چلے گئے تھے. تو اب چونکہ اس وقت اگر ہم پوچھیں گے بھائی کیا مسئلہ ہے, کیا وجہ ہے, تو وہ ویسے ہی وہ بیچارہ الجھا ہوا ہے, تو اس لیے اس وقت ہم بیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا, آپ نے ابھی کہا کہ وہ امیر اہل سنت کی تحریر میرے پاس ابھی تک رکھی ہوگی, تو وہ کتنی پرانی تحریر ہے؟ تقریباً سن 2000 کے آس پاس سے لکھی ہوئی ہوگی یا 2002 کی. تو اتنی پرانی چیزیں آپ سنبھال کر رکھتے ہیں؟ ہاں, پلاسٹک کونے کی بھی ہے. اصل میں چونکہ وہ بعض اوقات جو ہے نا وہ امیر سنت کی تحریر مجھے اسلامی بھائیوں کو بھی دکھانی پڑتی تھی نا, چونکہ میں امیر سنت کے فرامین کا میں ظاہر ہے کہ میں امیر سنت کے فرمان پہ چلوں گا. بالکل, ماشاء اللہ. کہ ظاہر کہ تنظیم ٹھیک ہے اس کا انکار نہیں, مگر مجھے امیر سنت کو فالو کرنا ہے. اب چونکہ بعض اوقات ذمہ داران ہوتے تھے کہ اب جیسے ہم کہیں سفر پہ گئے, اب جیسے مدنی قافلے کا جدول ہے, اب جو 3 دن مدنی قافلہ, تو اب کیا وہ ذمہ داران آ کر مطالبہ کرتے تھے اب یہاں آ جائیں, یہاں آ جائیں, یہاں آ جائیں. اب چونکہ ہمارے مدنی قافلے کا جو جدول ہے اس میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے, کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو اس پہ میں تحریر دکھا دیتا کہ بھائی تو امیر سنت کی طرف سے تحریر ہے, مسجد میں رہنا. ہاں مسجد میں رہنا ہے. اور ہمارا یہ جو جدول ہے وہ مدنی قافلے کے مطابق, کہیں کھانے کے لیے نہیں جانا, کسی کے گھر نہیں جانا, کچھ بھی نہیں. یہ مدنی قافلہ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر بیان کے لیے بھی اگر جیسے کہیں جانا ہوتا تھا تو اس میں بعض اوقات یہ مطالبات ہوتے تھے کہ یہاں بھی آ جائیں, یہاں بھی آ جائیں, یہاں بھی آ جائیں. اب یہ کہ جن کو 15 دن پہلے وقت دیا ہوا تھا پھر وہاں پہنچنے میں دشواری ہوتی تھی, تو اس کے لیے بھی یہ پھر اصول بنا دیا امیر سنت ہے کہ بھائی جو بھی طے ہوگا باب المدینہ سے طے ہوگا, اس کے علاوہ کوئی طے نہیں کرنا. اچھا بغداد میں آپ تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا ہمارا چلا رہے ہیں, اللہ آپ کو برکت دے. جیسے مدنی چینل پر بیٹھے ہوتے ہیں, میرا تو شاید اس طرح کا پہلا تجربہ ہے کہ مدنی چینل پر تو بولتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, تو اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی ایک تعداد تو ہوگی. یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے, صرف سب کے ساتھ یہی کنفیوژن ہوتا ہے. ہاں, جو بھی نگرانی شورا لائیو کر رہے ہوتے ہیں, امیر اہل سنت لائیو کر رہے ہوتے ہیں, وہ نکل جاتا ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین. نہیں, اس میں کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ناظرین, سوشل میڈیا کے ناظرین کہہ لیں, ناظرین, حاضرین, سوشل میڈیا کے ناظرین, یوزرز بھی بولتے ہیں سوشل میڈیا کے. سوال میرے خیال میں بہت آ گئے ہوں گے, آپ کو سوالات کا ٹینشن ہے. ایک ہیں ابو عاطر کر کے کچھ کہہ رہے ہیں, شہزاد حضور آپ کو باپا جان سے کتنا پیار ہے؟ کوئی پیمانہ ہے اس کا کوئی پیمانہ تو نہیں ہے جی. یہی ویسے یہ ابھی جو بتایا نا اطاعت کا, جی, کہ تحریر بھی ابھی تک رکھی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ محبت جو ہے نا وہ ایک عمل سے ظاہر ہوتی ہے, اور امیر اہل سنت کے فرامین پر عمل جو میں نے جانشین امیر اہل سنت کا دیکھا ہے, مثالیں میرے پاس اتنی, شاید ٹائم آپ کے پاس شارٹ ہوگا. ایک مقصد, ایک چھوٹا سا کام تھا, میں بنگلہ دیش تھا, وہ امیر اہل سنت نے کوئی اعلان فرمایا تھا کہ یہ کام مقصد یعنی اس کام سے بچیں, تو الحمدللہ بچنے کی کوشش ہوتی ہے, لیکن کسی وجہ سے وہ کام کرنا پڑا تھا, غیر شرعی نہیں تھا تنظیمی طور پر. تو میں نے جانشین امیر اہل سنت کو پیغام بھیجا کہ یہ کام امیر اہل سنت نے منع فرمایا تھا تو یہ کرنے کا ذہن نہیں ہے, لیکن اب ضرورت پڑ رہی ہے, دینی فائدہ ہے. تو میں نے کہا اب امیر اہل سنت سے تو ڈائریکٹ رابطہ ہوگا نہیں, تو
تو فرمایا کہ جب امیر علیہ سنت نے منع فرمایا تھا تو میں امیر علیہ سنت سے پوچھ کر ہی بتاؤں گا. میں نے کہا ایسے بھی تو بہت چھوٹا سا کام ہے. بولا نہیں میں پوچھ کر بتاؤں گا. پوچھا, پھر وہاں سے اجازت ملی, پھر مجھے پیغام دیا کہ امیر علیہ سنت نے جو ہے نا وہ اجازت دے دی ہے. ویسے نگران شورا فرماتے ہیں نا محبت اطاعت کرواتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا, ایک ہے حمزہ نصیر بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں اس وقت میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضر ہوں, دعا کی التجا. ماشاءاللہ میرا سلام بھی عرض کر دیں. ٹھیک ہے, میرا بھی سلام مفتی عرض کر صاحب کی دیں بارگاہ حمزہ میں. نذیر بھائی, ہم سب کا سلام عرض کر دیں, دعا فرما دیں ہمارے لیے بھی. اور آپ گجرات کب تشریف لائیں گے پوچھ رہے ہیں. گجرات دیکھیں کب آنا ہوتا ہے. گجرات کون سا, ہند والا یا نہیں یہ پنجاب والا. ظاہر ہے کہ مفتی صاحب کا مزار شریف یہی ہے نا گجرات میں. ویسے اتفاق کی بات ہے گجرات ہی ہمارا ساتھ ہی سفر ہوا ہے امیر سنت کے ساتھ. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. حاجی مشتاق کہیں اور گئے تھے بیان کرنے کے لیے اور ہم کہیں اور گئے تھے پیدل. یہ 2001 کی بات ہے تقریباً, شورا بننے کے بعد. یہ 2000 کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. حاجی علی بنگلہ دیش آپ کا منتظر ہے, میسج آیا ہے. انشاءاللہ کل آن لائن بنگلہ دیش حاضری ہے, مدنی مشورہ ہے. آن لائن تو آئے دن ہوتے رہتے ہیں, فزیکلی لوگ آپ کو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کرے کوئی اسباب بن جائے, کوئی ویزا. آمین آمین. اللہ کرے اسباب بن جائے, ورنہ میری بڑی خواہش ہے بنگلہ دیش آنے کی. بلکہ 2008 میں میرا ویزا بھی لگ چکا تھا, میرے پاسپورٹ پہ دیکھا اور بس وہ ایسی ایمرجنسی ہو گئی تھی, اسی وجہ سے میں نہ جا سکا. وہ جو بچی کی طبیعت خراب ہوئی تھی. حاجی زمزم میں بھی ساتھ آنا تھا اس وقت. ناگوری جعفر ہیں, سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. میرے لڑکے وعلیکم السلام. میرے لڑکے عفان رضا کو اب باپا کا مرید کر لیں, اور میرے عفان رضا اور میرے لیے میرے والدین کے لیے دعا کیجیے حضرت. عفان رضا کو میرے سنت کا مرید کر لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, نماز میں امام کے پیچھے قرات کرنے کا کیا حکم ہے؟ ہاں, اصل میں جو ہے وہ قرات نہیں کی جائے گی. قرات نہیں کی جائے گی نا, قرات خاموش کھڑا رہ جائے گا, چونکہ امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے. ٹھیک ہے. نماز تہجد کی کتنی رکعت ہیں اور اس کے ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12. اور وقت اب یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر ایک لمحہ بھی اگر سمجھے نیند اگر آ گئی تو اب جو ہے وہ وقت شروع ہو گیا تہجد کا. اب یہ صبح صادق سے پہلے تک ہے. عشاء کے بعد کبھی بھی آنکھ لگ جائے جی, تو جب بھی اٹھیں تو جی تہجد پڑھ سکتے ہیں. یعنی اس نے عشاء خود پڑھی ہو, عشاء ادا کر لیو. اگر عشاء نہیں پڑھی اور آنکھ لگ گئی پھر اٹھا تو عشاء اور تہجد دونوں ساتھ نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں, مطلب عشاء کی جماعت کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد البتہ عشاء کے فرض پڑھ لیے, سنتیں پڑھ لیں, ٹھیک ہے, اور سو گئے. یا چلے عشاء کے اگر فرض ادا کر لیے, سنتیں کسی وجہ سے رہ گئیں, مثال دے رہا ہوں ایک, کسی وجہ سے رہ گئیں, البتہ فرض اور سنت کے درمیان تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلا ضرورت. ٹھیک. تو اب اگر سنتیں رہ گی اور کسی وجہ سے بندہ سو گیا, اب اٹھے اور تہجد پڑھ لیں. ٹھیک ہے. منیر اتاری مدنی, حضور وین یو آر کمنگ ٹو کولمبو اگین؟ کولمبو دیکھیے کب آنا ہوتا, ہو سکتا ہے کہ ابھی شاید جولائی میں آنا ہو. آپ لاسٹ کب گئے تھے؟ لاسٹ میں کیا تھا شعبان المعظم, پچھلے شعبان, ساؤتھ افریقہ سے. 1 سال ہو گیا ہے. 13 ماہ ہو چکے ہیں. جانشین امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں جولائی کا, تو کوئی تحفے بھیجیں, کوئی ابھی کنفرم نہیں ہے چونکہ بینکاک اور ملیشیا کے جدید میں شاید اس میں جانا ہوگا. کنفرم تب ہوگا جب وہ ایسی مطلب کچھ دیں گے نا, نیتیں دیں گے تو پھر ذہن بنے گا تو پھر آئیں گے, ایسے تھوڑی آئیں گے. بہت سارے لوگ میسج کر رہے ہیں. ایک تو بول رہے ہیں آپ حسین صدیقی ہیں, امریکہ کب تشریف لائیں گے؟ آپ کو تو ہر جگہ بلا رہے ہیں, سب جگہ آئیں گے انشاءاللہ. اچھی نیتیں دیں گے اور اچھے پیغام دیں گے تو ان کا بھی دل ہوگا کہ میں جاؤں. اگر ایسا ہو, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ویزا بھی ہے, پاسپورٹ بھی ہے, پھر ٹائم بھی ہے, تو جہاں ظاہری طور پر نہ جا سکیں تو خواب میں یا کسی اور ذریعے سے, میرے اختیار میں نہیں ہے نا خواب میں آنا, مگر وہ خود بلا لیں آپ کو خواب میں. ہاں ان کو اجازت. اچھا, ان کو طریقہ بتائیں پھر ان کو کیسے خواب. اچھا تو چلیں بھائی, جہاں طلبگار ہیں جانشین امیر علیہ سنت کے بلانے کے, تو وہ تصور کریں, یاد کریں, تو انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا. اللہ ٹھیک. لا الہ الا اللہ. ساجد اتاری سلام کریں. وعلیکم السلام. حلال رزق کا کوئی وظیفہ عطا فرما دیں. فی الحال تو کوئی ذہن میں نہیں ہے.
ٹھیک ہے. یا مسبب الاسباب عشاء ہاں کے 500 بار جو ہے نا یا مسبب الاسباب بغیر عشاء کی نماز کے بعد جو ہے نا وہ بعد کھلے آسمان کھلے آسمان پر. کھلے آسمان تلے ٹھیک ہے. کوئی بیچ میں سر پہ آسمان سر پہ کوئی چیز نہ ہو, سر پہ بھی کوئی چیز. ٹوپی وغیرہ کچھ بھی نہ ہو. ٹھیک اور ہے. یا مسبب الاسباب یہ 500 بار پڑھیں. آپ کے فیوچر کے پلان کیا ہیں؟ سارے بتائیں. ایک دو تو ہوں گے. فیوچر میں تو قبر ہے. پلان تو یہ کہ کاش جنت البقیع مل جائے. امید کا تمنا تو یہی ہے. کون سا تہوار آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ 12 ربیع النور شریف. سبحان اللہ, کیا بات ہے. کون سا شاعر سب سے زیادہ پسند ہے آپ کو؟ بہت سارے ہوں گے. شاعر تو ظاہر کہ امیر سنت اور اعلیٰ حضرت. کیا بات ہے. اچھا, کیسر کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے حق میں دعا فرمائیں, میرے رزق میں اضافہ ہو جائے, بیماریاں ختم ہوں. اللہ ان کے کیسر رزق میں محمود برکت اتاری. دے, اللہ بیماریاں دور فرمائے, بیمار مدینہ بنائے, روحانی اور جسمانی بیماریاں دور فرمائے. ٹھیک ہے. اظہر علی, رزق میں برکت کے لیے کوئی دعا بتائیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ جو اظہر بھائی مسبب الاسباب والا وظیفہ جو جی بتایا نا جی اظہر بھائی, ابھی بتایا. آپ لائیو کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو وظیفہ بتایا تھا. حیدر اتاری, میری والدہ بیمار ہیں, دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ حیدر بھائی کی والدہ کو شفا عطا فرمائے, صحت دے, تندرستی دے. جنید بھائی, آپ نے بھی رزق کے لیے دعا کا فرمایا ہے اور وظیفہ پوچھا ہے, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یا مسبب الاسباب والا وظیفہ بتایا. آپ لائیو کے بعد دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ اسی وظیفے کو پوچھ رہے ہیں. معاشی پریشانیاں بہت ہوں گی نا. اصل میں اس میں یہ بھی ہے کہ تنگ دستی سے بچنے کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں جی تو سلام کریں پہلے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سورہ اخلاص پڑھ لیں. اور گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو السلام علیکم یا نبی اللہ یہ پڑھ کر پھر جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے, تو انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت ہوگی, تنگ دستی دور ہوگی. اچھا, زور سے پڑھنا ہے یا آرام؟ نہ اتنی آواز ہے کہ جتنا اپنے کان سن لیں. ٹھیک. اچھا, السلام علیکم یا ایھا النبی یہ پڑھ لیں. ندیم بھٹی ہیں, شہزاد حضور کی بارگاہ میں عرض ہے, میرے لیے اولاد نرینہ کے لیے دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ انہیں نیک و صالح اولاد نرینہ جلد از جلد باخرافت عطا فرمائے. ہر جمعہ جو ہے نا یہ 10 بار یا باریوں پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا, اپنا کوئی فیوریٹ شعر سوشل میڈیا کے ناظرین کے ساتھ شیئر فرمائیں. تو آپ کو مطلب سب سے زیادہ کوئی شعر پسند ہو, شعر. اشعار تو بہت ہیں شعر بالکل. بہت, مطلب کوئی ایک آپ ابھی چوز کریں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو. ہاں, آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. آپ کو رنگ کون سا پسند ہے؟ سبز. سبز رنگ. تو آپ کا فیوریٹ کلر گرین ہے. جی. عثمان حفیظ ہیں, جو زمین وراثت میں ملی اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اگر دیگر شرائط اگر پائے گئے تو ذرا اس پہ بھی ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی, جس کے قبضے میں آئے گی, جس کے حصے میں آئے گی, اگر شرائط اگر پائے گئے. ان یہ تو ذرا کہ وہ نہیں ہے نا مال, وہ کیا کہتے ہیں مال نامی, بیچنے کے لیے اگر یہ ہے تو بھی ذرا زکوٰۃ اس پر ہوگی نا. صحیح. مزید یہ کہ دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کریں. ہمارے پیج دارالفتہ کے پیج پر دارالفتہ اہل سنت لائیو ہوتا ہے. وہاں مفتیان کرام ہفتے میں 1-2 دفعہ لائیو ہوتا ہے. کل بھی لائیو ہے, ہمارے بتا رہے ہیں اسلام بھائی. کتنے بجے لائیو ہے؟
رات کو 8 بجے کا لائیو ہے، تو آپ وہاں پہ بھی سوالات اپنے کر سکتے ہیں پاکستانی انشاءاللہ، وقت کے مطابق 8 پاکستانی بجے۔ وقت کے مطابق۔ اب چونکہ اس پہ جو ہے نا فصل وغیرہ کھڑی ہوگی، فصل وغیرہ لگی ہوئی، تو بہت پھر ساری وہ عشر ڈیٹیل کے بھی ہوتی ہیں، معاملات پھر ہوں گے۔ اور پھر ہو سکتا ہے بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو آپ جا کر خود ہی پوچھیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، تاکہ اس پہ ان کے ذہن میں بھی 4 سوالات ہوتے ہیں، وہ آپ بالکل۔ پر سوالات کرتے ہیں۔ محمد داؤد، اجتماعی طور پر بلند آواز سے تلاوت قرآن پاک کرنا کیسا؟ یعنی اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ اچھا، پرائز بانڈ لینا حرام ہے یا حلال؟ یہ جو انعام والے جو پرائز بن ہوتے ہیں نا، جی، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لے سکتے ہیں، جائز ہے بالکل۔ اچھا، یہ 100 والے، 200 والے، 750، یہ جو بھی ہے نا، البتہ ایک ابھی جو 40,000 والے جو آئے ہیں وہ منع ہے، وہ ناجائز ہے۔ جو ابھی جو ہے نا نیا، کہ جس کی جو مالیت کی وہ حیثیت نہیں، جیسے کاغذ کا جو ہے، ہاں وہ جو نئے آئے تھے جو اس پر، ابھی جو نیا آیا ہے، جی اس پر تو ہمارے افتاء نے منع ہاں کا، دارالفتہ اہل سنت نے منع کے، فتویٰ اس کے دیا۔ علاوہ دیگر جائز ہیں، ان کا انعام بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ سید جمیل اللہ حسینی ہیں، پوچھ رہے ہیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ سب گرمی میں بھی گلوز پہنتے ہیں؟ ہاں، جب مجھے پسینہ آتا ہے تو میں دستانے پہنتا ہوں، آج نہیں پہنے؟ ابھی نہیں ہے پسینہ، اچھا، ایک کیونکہ وہ رمضان شریف میں جو نا وہ لوشن میں نے ٹھیک ٹھاک لگائے، تو ابھی کچھ دنوں سکون ہے بھی، مطلب اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ البتہ یہ کہ ابھی کچھ شروعات ہو چکی ہے، یہ مسام کھلنا شروع ہو گئے۔ اچھا، ایک ہے، نو مولود بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے یہ کہ سیدھے کان میں اذان دی جائے، پھر الٹے کان میں اقامت دی جائے، پھر سیدھے کان میں اذان، پھر الٹے کان میں اقامت، پھر سیدھے کان میں اذان، پھر الٹے کان میں اقامت، پھر سیدھے کان میں اذان، پھر الٹے کان میں اقامت۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل 7 دفعہ ہو گیا۔ ہاں ٹوٹل شاید یہی ہے، 7 دفعہ ہی ہے، کہ 4 بار اذان، 3 بار اقامت۔ میرا نام کرم عثمان ہے، بحرین سے۔ حضور میرے امی ابو جان فوت ہو گئے ہیں، آپ مغفرت کی دعا فرما دیں۔ سلام بھی کہہ رہے ہیں آپ کو۔ وعلیکم السلام، اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، غرق رحمت فرمائے، جتنا ہو سکے اچھے کام کرتے رہیں، نیکیاں کماتے رہیں، اور اپنے مرحومین والدین کو ایصال ثواب کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جو ان کے جیسے والدہ کی بہن خالہ، والد صاحب کی بہن پھوپھی، والد صاحب کے بھائی چچا، والدہ کے بھائی ماموں، تو ہو سکے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ٹھیک ہے، یہ اویس منور ہیں، نیک صالح اولاد کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نیک و صالح اولاد جلد از جلد اور بخیر عافیت عطا فرمائے۔ اچھا، یہ ایک اسلامی بہن ہے، جن پرفیومز میں الکوہل شامل ہو کیا ان سے نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی نماز۔ ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت کوئی بیعت ہونا چاہیں تو کچھ میسیج آئے بھی ہیں؟ جی، ایک پہلے بھی 1-2 کو تو بیعت کیا ہے، اگر سب کو ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور امیر علیہ السلام کے مریدوں میں شامل بھی فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی
وعدہ خلافی، گالی گلوچ، گلی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ بچتا رہوں اے گا۔ اللہ اے اللہ میری میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے اور مجھے میرے وعدوں پر وعدوں پر ثابت قدم رکھ۔ ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں ہوتا ہوں میں خاندان خاندان عالی شان قادریہ رضویہ زاویہ میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے ذریعے سے امیر اہل سنت کے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا۔ امیر اہل سنت کے ذریعے امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد بغداد حضور غوث پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں مریدوں میں قبول فرما قبول فرما اور کل قیامت میں کل قیامت میں غوث پاک کے غوث پاک کے غلاموں میں غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس وقت سوشل میڈیا کے جو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، الحمدللہ جانشین امیر اہل سنت نے بیعت بھی کروائی۔ اگر آپ کے ایسے چھوٹے نابالغ بچے ہیں تو وہ اپنے والد یا سرپرست کی اجازت سے مرید ہو سکتے ہیں، اور مرید ہونے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کئی اسلامی بھائی دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، پریشانیاں، بیماریاں، آزمائشیں، تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک شجرہ عطا فرمایا، شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ۔ یہ شجرہ شریف لے لیں یا نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے اوراد و وظائف ضرور پڑھیں، لیکن کسی درست قرآن پڑھنے والے سے وہ سیکھ لیں، کیونکہ درست پڑھیں گے تو برکت ملے گی۔ تو جو بیعت نہ ہو ان کو بیعت کروانے کی ترغیب، یا گھر میں جو ایک دن کا بھی بچہ ہو اس کو بھی بیعت کروائیں، اور یہ شجرہ شریف ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ بغداد بھائی، جیسے بیعت کروانے کے لیے جو جانشین امیر اہل سنت کا پیج ہے، اس پر اگر یہ نام بھیج دیں اپنے والد کے نام کے ساتھ۔ جی بالکل، اگر وہ نام بھیج دیں گے تو انشاءاللہ ان کو مرید کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہ جانشین امیر اہل سنت کا یہ جو پیج ہے سوشل میڈیا کا، جو بھی بیعت ہونا چاہیں بعد میں بھی، تو نام بمائے ولدیت بھیج دیں۔ جو نابالغ بچے ہوں ان کو والد یا سرپرست کی اجازت سے، اور جو بالغ ہیں وہ خود اپنا نام بھیج سکتے ہیں والد کے نام کے ساتھ۔ اور خود بھی ویسے علی بھائی شہزاد حضور اپنا پیج خود دیکھتے بھی ہیں اور سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں، خود میسیجز چیک فرماتے ہیں ماشاءاللہ، کبھی اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر۔ بڑی ایسا بات ہوتا ہے کہ خود پیجز کے میسیجز کے رپلائی کرتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر کوئی آپ ایسی بات کرنا چاہیں جو صرف آپ شہزاد حضور سے کرنا چاہتے ہیں، جو آپ براہ راست نہیں کر سکتے، تو آپ الگ سے ان کے پیج پر میسیج کر لیں، انشاءاللہ عز و جل جب بھی انہیں وقت ملے گا آپ کو انشاءاللہ عز و جل رپلائی ضرور ملے گا، کوشش ہوگی۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ تو ماشاءاللہ یہ تو ڈائریکٹلی بات کرنے کا ایک یہ طریقہ تو ہے۔ بہت بہترین ذریعہ ہے، یہ ڈائریکٹ رابطہ۔ جو بھی کتاب ہو تحریر ہو، جی تحریر ہونی چاہیے، وائس نہ ہو۔ وائس سننے میں تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے، ویسے بھی فیس بک پر تو وائس صحیح پلے بھی نہیں ہوتی ہے، تو کوشش یہ کیا کریں، جو بھی ہو میسیج لکھ دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو رپلائی کر دیا جائے گا شہزادوں کی طرف سے۔ اچھا، اللہ ایک ہیں علی اکبر بھائی نا، وہ پوچھ رہے ہیں اگر وضو میں کوئی فرض رہ گیا، نماز میں یاد آیا تو اب کیا کیا جائے؟ وہ فرض پورا کیا جائے۔ نماز نماز تو ترک ہوئی نہیں نا، ابتدا ہی نہ ہوئی۔ اچھا جی، یہ محمد بلال رضا تاری، میرا سوال ہے کہ ولایت کیا ہے؟ ولایت اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے۔ ولایت صغریٰ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے، البتہ جو ہم ویسے یہ ہے ولایت کبریٰ، عوام میں جو مشہور وہ ہے ولایت کبریٰ۔ ویسے تو ولایت صغریٰ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے، مگر جب بھی مطلقاً ولی کہا جائے گا ولی اللہ، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ولایت کبریٰ۔ البتہ یہ ہے کہ کئی اولیاء کرام کو اپنی ولایت کا معلوم نہیں ہوتا، اور بعض اولیاء کرام ہوتے ہیں جن کو اپنی ولایت کا معلوم ہوتا ہے۔ اس
اس کا اور پتہ بلائی جو ہے نا یہ وہابی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، یعنی کوئی ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ بندہ یہ عمل کرتے کرتے نیکیاں کرتے کرتے جو ہے نا اس مرتبے کو پہنچ جائے، یہ عطا ہی ہے یہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کو مصنف کون سے پسند ہیں؟ امیر اہل سنت و اعلیٰ حضرت۔ سب میں آپ یہ دو ہی نام لیتے ہیں؟ جی، ویسے یہ ہے کہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مفتی خلیل خواہ برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ویسے یہ کہ جب یہ مطالعہ وغیرہ جب میں نے یہ شروع کیا تھا تو ہمارا اسلام سے شروع کیا تھا۔ کیا نماز کی حالت میں ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنا کیسا؟ نہیں، نماز ہو یا غیر نماز، ٹخنوں سے اوپر ہی پاجامہ رکھنا چاہیے یا شلوار وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ پھول کون سا پسند ہے جس کی خوشبو آپ کو اچھی لگتی ہے؟ ہمیں آپ کے بارے میں لوگوں کو جاننا ہوتا ہے، آپ کے پیج پر آپ نے وقت دیا ہے۔ سوشل میڈیا میں اس طرح کے سوالات بھی آتے ہیں نا۔ جی جی۔ خوشبو جو مجھے جو اچھی لگتی ہے نا وہ رات کے رانی کی لگتی ہے۔ اچھا، وہ جو پھول رات کی رانی کے چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں، اچانک سے آتی ہے چلی جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ نہیں قریب جا کے سونگے گا تو مسلسل آتی رہے گی۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہے نا، یہ والی خوشبو جو اچانک آیا چلی جائے، تو سمجھے پتہ نہیں کیا چیز تھی یہ۔ نہیں، وہ جہاں اس کے پودے لگے تو وہاں آتی ہے، مسلسل آتی ہے۔ بہت سارے لوگ دعاؤں کا کہہ رہے ہیں، میسیجز تو بہت ہیں، نہ ختم ہونے اللہ والے۔ نے دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ یہ کیسر بھائی ہیں، مریم کیسر اتاریہ کے دماغ کی بیماری ختم، یہ ٹھیک ہو جائے، ان کی بیٹی ہے۔ اللہ نے شفا عطا فرمائے، اللہ صحت دے، تندرستی دے۔ بہت سارے لوگ دعا کا کہہ رہے ہیں، اگر آپ سے دعا کروا دیں اور پھر اس کے بعد ہم ختم کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ۔ آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ اے مالک مولا عز و جل، ہمارے ماں باپ کے اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، ہمیں نیکوکار بنا، ہمیں پرہیزگار بنا، ہمیں متقی بنا، ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے۔ اے اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمیں مدینہ منورہ میں جلوہ محبوب میں شہادت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، جن اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے مالک مولا عز و جل، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال بآسانی عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں وہ صاحب اولاد ہوں۔ اے اللہ جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں انہیں اولاد کا سکھ اور چین نصیب ہو۔ اے مالک مولا عز و جل، مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما اور ہماری تمام جائز حاجات پر نظر رحمت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الرمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے تقریباً؟